سورۃ الفجر کی آیت نمبر 27 یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ ترجمہ: اے جان و اطمینان والی۔ تفسیر: نفس روح کو بھی کہتے ہیں اور جان کو بھی، اور اطمینان کہتے ہیں اس کیفیت کو جو سکون اور ٹھہراؤ کی کیفیت ہوتی ہے اور مشقت اور کوفت کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ اطمینان اس سکون کا نام ہے جو تکلیف کے بعد حاصل ہوتا ہے، مشقت کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ نفس مطمئنہ بننے کے لیے کیا چیز چاہیے؟ اپنے سے چھوٹے کی عزت کرنا، ضرورت مند کو کھانا کھلانا، صاحب حق کو اس کا حق دینا، مال کی محبت دل سے نکالنا۔ جس شخص کے دل سے مال کی محبت نکل جائے اس کے دل کو قرار آ جاتا ہے، اس کے غم ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ مال کی نسبت سے چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ٹینشن دیتی ہیں۔ کچھ ٹوٹ جائے تو ٹینشن، کچھ خراب ہو جائے تو ٹینشن، یعنی سب سے زیادہ ٹینشن انسان کو معاملات میں ہوتی ہے۔ اور جب انسان اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ جانے والی چیز تھی چلی گئی، جو ہونا تھا ہو گیا۔ تب انسان کی یہ سوچ بنتی ہے، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ انسان کو سکون آ جاتا ہے، بڑے سے بڑے نقصان میں انسان بے فکر ہو جاتا ہے، اور پھر انسان نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ اور سچا ایمان کیا ہوتا ہے؟ سچا ایمان وہ ہوتا ہے جو انسان کے اندر اطمینان پیدا کرتا ہے، کیونکہ وہ انسان کو قربانی سے ملتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص شعوری ایمان لائے اور اپنے فیصلے سے مسلمان ہو کہ جو قرآن کہتا ہے مجھے بس وہ کرنا ہے، تو اسے بہت سی قربانیاں دینی پڑیں گی۔ انسان کو اپنے نفس کی، اپنے آرام کی، اپنے رشتہ داروں کی اور بعض اوقات اپنے پیاروں کی بھی قربانی دینی پڑتی ہے۔ کبھی مال چھوڑنا پڑتا ہے اور کبھی کسی کی نظر کرم بھی چھوڑنی پڑتی ہے۔ نیز بہت سی چیزیں انسان کو قربان کرنا پڑتی ہیں اور اللہ کی خاطر چھوڑنا پڑتا ہے، اور قربانی کے بعد جو انسان کو سکون ملتا ہے، اطمینان نصیب ہوتا ہے، وہ انسان کو مسرور کر دیتا ہے۔ جیسا کہ کبھی آپ بہت لمبا سفر کر کے آئے ہوں تو پھر کیسی نیند آتی ہے، بہت سکون کی نیند آتی ہے نا؟ بالکل اسی طرح اللہ کے راستے میں اگر کوئی کام کرنا ہے، اللہ کے لیے تھکتا ہے تو اس کے بعد اس کی کیفیت خاص سکون اور اطمینان کی ہوتی ہے۔ ایسے شخص کو کہا جاتا ہے پھر اے نفس مطمئنہ، اے مطمئنہ روح، اے پرسکون روح۔ ایمان نصیب ہوتا ہے انسان کو کائنات میں غور و فکر کرنے سے اور تاریخ کے واقعات پر غور و فکر کرنے سے اور حق کو پا کے اس پر عمل کرنے سے۔ جتنا انسان کا عمل بڑھتا ہے اتنا اس کا ایمان بڑھتا ہے، اور جس درجے کا ایمان بڑھتا ہے اس درجے کا اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اگر آپ کے عمل اچھے نہ ہوں تو آپ کا ایمان نہیں بڑھتا۔ اگر ایمان مضبوط نہیں تو اطمینان بھی کبھی مل ہی نہیں سکتا۔ تو اصل بات ہے عمل، اور عمل صرف کرنے کے کام نہیں، کچھ چھوڑنے کے کام بھی ہیں۔ اور کیا کچھ چھوڑنا چاہیے؟ بد اخلاقی چھوڑنی چاہیے۔ بد اخلاقی ہے یتیم کی عزت نہ کرنے میں، خود غرضی چھوڑنی ہے، اور خود غرضی ہے مسکین کو کھانا نہ کھلانے میں، اور بے پرواہی چھوڑنی ہے، اور بے پرواہی ہے دوسروں کو ان کا حق نہ دینا، اور خود سمیٹ کے کھا جانا ہے۔ بے حسی چھوڑنی ہے، اور بے حسی ہے صرف مال کی محبت میں جینا۔ جب تک انسان ان عیبوں سے نہیں نکلتا وہ جنت کا خریدار نہیں بن سکتا۔ اور جو شخص ان سب کاموں کو چھوڑ کے اپنی آخرت کو سامنے رکھ کے تیاری کرے اور جب اسے حق کا راستہ مل جائے تو اس کو ہرگز نہ چھوڑے، خواہ اس کی زندگی ویران ہو جائے، مگر اپنی آخرت قربان نہ کرے، تو ایسا ہی شخص پھر کیا ہے؟ نفس مطمئنہ ہے، جو آخرت میں جیتا ہے اور اللہ کی یاد میں جیتا ہے۔ ایسے شخص کو جب موت آتی ہے تو فرشتہ آ کر
کہ خوشی خبری سناتا ہے کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ وقت پورا ہو گیا ہے، ٹائم اپ۔ اب چلو واپس جہاں سے آئے تھے، چلو واپس۔ اور جب اسے یہ خوشی خبری ملتی ہے تو وہ اور جلدی کرتا ہے کہ میں جلدی سے جاؤں۔ اور وہ لوگ جو اپنی زندگی کو کسی کام لگا دیتے ہیں اور اللہ کے راستے میں تھکتے ہیں، جسمانی مشقت، ذہنی مشقت اور مسلسل محنت اور کوشش کی حالت میں رہتے ہیں، انہیں دنیا میں آرام نصیب نہیں ہوتا۔ وہ پوری طرح سو نہیں پاتے کیونکہ راتوں کو بھی عبادت ہے اور دن میں بھی مسلسل کام ہے، تو انسان چین سے کہاں سو پاتا ہے، کہاں آرام کر سکتا ہے۔ اس کے لیے تو آرام کا وقت پھر آخرت ہی ہے۔ نہایت سے انسان کو پھر موت کے فرشتے ہی آ کے کہتے ہیں کہ چلو اب آرام کرو۔ لہٰذا ایک انسان جب اطمینان کے ساتھ اپنے کام کرتا رہتا ہے، چاہے کوئی بھی کام اسے کے حصے میں آئے، خواہ کوئی ڈاکٹر بنے، کوئی فزکس پڑھے، کیمسٹری پڑھے یا بائیولوجی پڑھے، کچھ بھی پڑھے، لیکن پہلے یہ دیکھے کہ کیوں پڑھ رہا ہے، مقصد کیا ہے اس کے پڑھنے کا۔ وہ پڑھنے کے بعد انسانیت کو فائدہ بھی ہے پہنچے، لیکن ساتھ اللہ کے حق اور بندوں کے حق نہ بھولے۔ یہ دونوں چیزیں ہیں، چاہے دین پڑھیں یا دنیا۔ جن باتوں کا دھیان رکھنا ہے وہ یہ ہیں، جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں آپ نے دیکھنا ہے کہ شریعت کی حدود پوری ہوتی ہے کہ نہیں۔ جو بھی کام کر رہے ہیں مقصد کیا ہے کام کرنے کا، اللہ اور بندوں کے حقوق پورے ہو رہے ہیں یا نہیں۔ اگر آپ میں اتنی ہمت ہے کہ یہ سب کر سکیں تو پھر کچھ بھی کریں، لیکن اللہ کے حق کی قیمت پر بندوں کو حق دیتے مت۔ جیسے ایسا نہ ہو کہ انسان دنیا سے اس حال میں رخصت ہو کہ اس نے رب کو ہی راضی نہ کیا ہو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لوگوں کو راضی کر کے اللہ کو بھی تو راضی کیا جا سکتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کا حق پہلے ہے۔ اگر اللہ ہی کو نہ ہی پہچانتے، اللہ کے لیے ہی کام نہیں کرتے تو پھر بندوں کی خدمت تو بس شہرت کا ذریعہ ہے، واہ واہ کمانے کا ذریعہ ہے۔ بعض لوگ مخلوق کی خدمت میں ایسے مگن رہتے ہیں کہ نماز پڑھنا ہی بھول جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم قرآن کے حکم پر ہر عمل کر رہے ہیں، خدمت خلق کر کے، تو اب قرآن کو لیں، اپنی مرضی سے نہ کریں۔ تو نفس مطمئنہ بننے کے لیے بہت آفٹ کرنی پڑتی ہے، یہ چیزیں خود بخود نہیں آ کودتی، ہمیں بہت پابندیاں لگانی پڑتی ہیں، خود پر اپنا جائزہ لینا پڑتا ہے، تب جا کے یہ کیفیت نصیب ہوتی ہے۔ نوٹ: یہ تفسیر مختلف مستند تفسیر کے نچوڑ پر مشتمل ہے۔